بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، دکھ سکھ اور عزت و ذلت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے عزت عطا کرے اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے ذلت عطا کرے۔ اور ایک دوسری جگہ پر اس طرح فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور ہم انسان کو تھوڑے سے خوف اور بھوک اور اموال کی تنگی اور نفوس کی تنگی اور پھلوں کی تنگی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت عطا کی جائے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے ملتی جلتی ایک حکایت لکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ شام کے ایک شہر میں کہرام برپا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ سپاہی ایک پارسا کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ میں اس مرد حق کو قید خانے میں ملنے گیا تو دیکھا کہ وہ نہایت اطمینان سے وہاں بیٹھا ہے اور اس کے چہرے پر ملال یا تردد کا نام و نشان تک نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس قدر مطمئن کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ خواہ عزت اور مرتبہ ہو یا ذلت اور قید، میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہوں، نہ کہ زید و عمرو کی طرف سے۔ محبوب کے ہاتھ سے جو ملے وہ کھا لو، کیونکہ بیمار طبیب سے زیادہ دانا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے بخوشی انسان کو قبول کرنا چاہیے، اور جیسا کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جے ماہی میرا دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پانا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات میں راضی ہے کہ وہ ہم کو ابتلا میں رکھے تو ہمیں پھر سکھوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ ہم کو راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو کا عملی نمونہ دکھانا چاہیے۔